تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لیں۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب علامہ قبلہ محسن رضا الوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور شبیہ تابوت مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان ہے، میں اہل علاقہ کی طرف سے اور انتظامی امام بارگاہ کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں اپنے بہت ہی بڑے اور بہت پیارے بھائی بابر حسین کا کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج امام بارگاہ دلیل اکبر کو وقت دیا انہوں نے۔ میں ملتمس ہوں امام بارگاہ کی انتظامیہ سے، کیونکہ وہ پنجاب عزاداری کونسل کے جنرل سیکٹری ہیں، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جگت پور اور امام بارگاہ دلیل اکبر کے لیے۔ وہ میرے بڑے بھائی ہیں جناب بابر حسین، اور ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں جناب قبلہ مولانا محسن رضا الوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ حیدری! درود سارے سوال مل کے آواز بلند تلاوت فرمائیں۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں ذرا زحمت نہ سمجھیں، ممبر کے سامنے کافی جگہ خالی ہے تاکہ مجلس کا ماحول برقرار ہو جائے۔ آج یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں بسم اللہ، درود سارے سوال مل کے آواز بلند تلاوت فرمائیں۔ پھر بھی مل کے آواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ حضرت صاحب کے بھائی کی سال سواب کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت واضح بلندتر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأولاد المعصومين الطيبين الطاهرين المظلومين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولون محمد وأوسطون محمد وآخرون محمد وكلنا محمد بلندتر صلوات عاشقان رسول و عاشقان شہر بطول و عاشقان فرزند رسول گدایان در بطول حبداران اہل بیت رسول صدات اور غیر صدات ابتدائی گفتگو میں دعا ہے کائنات عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے۔ نہیں تھوڑے نہیں کافی، اب آپ تشریف فرمائیں۔ دعاؤں پہ آمین کہنا معصوم کا فرمان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دعا مانگی جائے مل کے آمین کہا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ ہو لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جائے۔ اس لیے سارے بچے بوڑھے نوجوان مل کے دعاؤں پہ آمین کہنا۔ اللہ اظہر صاحب کے بھائی کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت کے حقیقی وارثوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا اس ذکر کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے مومن مومنات اس پاک مقدس مطہر ذکر میں جو نیک حاجات لے کے بیٹھے ہیں، میرے اللہ دلوں کے راز تو خوب جانتا ہے۔ اس پاک ذکر سے اٹھنے سے پہلے تمام کی نیک
نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کافی اب آپ تشریف فرمائیں، مل کے آمین کہنا۔ مجھ سمیت پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات بیمار ہیں، میرے اللہ تجھے واسطہ امام علی زین العابدین کا انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے بھی اولاد ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ شہزادہ علی اصغر کا انہیں اولاد نورینہ عطا فرما۔ یقیناً جگت پورا والو یہ دعا بھی ہے، آپ کا میرا عقیدہ بھی ہے، مل کے سارے یک زبان ہو کے دعاؤں پہ آمین کہنا۔ میرے اللہ موت کی آخری ہچ کی ہو زبان پر ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہمارے بار میں آقا حجت دوراں ولی العصر مولا کے ظہور میں تجلیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، جس شریف کو اس کی شریف مانی، کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پہ بواز بلند درود تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا بغیر تمہید کے پہلا جملہ جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اسی جملے پہ فیصلہ کروں گا چہرے پڑھ کے کہ کون کون سا بندہ کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے۔ ابتدائی گفتگو میں سارے مجمع سے میں گزارش کروں گا دنیا کے جس بھی ممبر کے سامنے جا کے آپ بیٹھیں، جب بھی کوئی پڑھنے والا مصطفیٰ کا فضائل پڑھے، علی کا فضائل پڑھے، حسن کا فضائل پڑھے، حسین کا فضائل پڑھے، اہل بیت کے کسی بھی فرد کا فضائل پڑھے، تو آپ ہاتھ اٹھانا، زبان ہلانا، سر ہلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ممبر کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، سر ہلانا تو دور کی بات، اس جگہ پہ بیٹھ کے سانس لینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ کیا خوبصورت استقبال کیا ہے کہ مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ آج کی یہ مجلس منسوب ہے میرے تاجدار امامت کے دوسرے تاجدار سے۔ میں حسن بادشاہ کی فضیلت کا پہلا جملہ پڑھ کے حسن بادشاہ کی دہلیز پہ آئے ہوئے نوکروں کے چہرے پڑھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ کون کون سا بندہ معرفت کے زینے پہ تشریف فرما ہے۔ آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس ہستی سے جو تاجدار امامت کا دوسرا تاجدار ہے اور اللہ کے دین کا نگہبان ہے۔ پہلا جملہ میں نے حسن بادشاہ کی فضیلت کا پڑھا، بندوں نے بے نیازی کی۔ چلے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں، جو بندہ حسن کا نوکر بن کے بیٹھا ہے، سر اٹھانا اور جملہ وصول کرنا۔ آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس ہستی سے۔ اب میں اکثر ممبر پہ جا کے کہتا ہوں ایسے بزرگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے لیے دعا بن جاتے ہیں، ایسے نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ جائیں۔ محسن رضا علوی کی خطابت کو ٹیک مل جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو حسن کا نوکر بنا کے بیٹھا ہے، اس کی زبان چپ رہ نہیں سکتی۔ اظہر صاحب ابتدائی گفتگو میں جملہ بڑا قیمتی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس ہستی سے جس کے اخلاق میں نبی کی جھلک جیو سلامت رہو۔ پھر اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ جملہ یہ نہیں، جملہ اس سے آگے ہے، سارے بچے بوڑھے نوجوانوں کے ہاتھ اٹھ کے حسن بادشاہ کو سلامی پیش نہ کریں تو پھر سیدہ نے کچھ عطا ہی نہیں کیا۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات حسن سے پانا۔ میں نے کہا ابتدائی گفتگو میں آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس ہستی سے جس کے اخلاق میں نبی کی جھلک، جس کے کردار میں علی کی تصویر، جس کے استقلال میں عبد المطلب کے تیور، جس کے یقین میں ابو طالب کا نقشہ۔ جو چپ ہو گئے ہو، جو بولے تو علی لگتا ہے، چپ ہو جائے تو نبی لگتا ہے۔ ایسے نہیں، سارے بولو، مل کے بولو، دونوں ہاتھ اونچے۔ نہیں، اندر والے، گلی والے، باہر والے، جن کا پیر علی ہے حیدری، جن کا
کا رہبر علی حیدری، جن کا پیشوا علی حیدری، جن کا ہادی علی حیدری، دونوں ہاتھوں سے نعرہ حیدری۔ متوجہ ہیں سب؟ کوئی لطف آیا سرکار؟ کوئی نوکری پسند آئی ہے؟ نہیں تھوڑا بولو، میں نے پہلے کہا بولنا، زبان ہلانا، ہاتھ اٹھانا دور کی بات، جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ نہیں بندے نہیں، بندے نہیں، بندوں کے چہرے بولتے ہیں کہ جملے نے کہاں کیا اثر کیا ہے۔ چلے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں، ضروری نہیں بندہ 1.5-2 گھنٹے پڑھے۔ ہاں جو بندہ معرفت والا بیٹھا ہے، یہ کیسی بات ہے کہ بندہ 1.5-2 گھنٹے پڑھے، مجمع کے پلے کچھ بھی نہ پڑھے۔ پڑھنے کا لطف تو اسی بات کا نا، بندہ 5-7 منٹ بھی پڑھے تو جملے صرف پڑھ کے نہ جائے، مجمع کے دلوں پہ نقش کر کے جائے۔ تو جس کے دل پہ حسن بادشاہ کی فضیلت کا جملہ یہ نوکر نقش کر کے جائے گا، وہ بندہ چپ رہ نہیں سکتا۔ اگر تو بندہ اظہر صاحب کہے ایک جملے میں بتا حسن کسے کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو۔ مولا نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حسن بادشاہ کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنائے، پھر مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام زمان کی نلین پہ لگنے کے قابل بنائے۔ جب بندہ ابھی بھی اتنی جملے کے بعد بھی، اتنے معرفت والے فکروں کے بعد بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے حسن بادشاہ کو سلامی پیش نہیں نہ کر سکا، اس کے لیے میں جملہ آسان کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہے ایک فکرے میں، ایک جملے میں پڑھ کے بتا علی کا بیٹا حسن کون ہے، مصطفیٰ کا بیٹا حسن کون ہے، سیدہ گلال حسن کون ہے، پھر جگت پر والو ایک ہی جملے میں بتانے لگا ہوں حسن کسے کہتے ہیں۔ بندہ زندہ ہو اور بولے نہ ہو نہیں سکتا کون حسن، حسن کسے کہتے ہیں، پوری کائنات کا حسن، جس کے حسن کا صدقہ ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ آپ جیو بھائی، بڑا اچھا سون چل رہا ہے، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پھر مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ برآمدے والے سرکار نوکری پسند آ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے نوکر کے حق میں دعا ضرور کرنا۔ نا 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 نا، اتنے جملے پڑھے، مجمع کا چہرہ پڑھا، ابھی بھی 2-4 بندے میں نے دیکھا وہ چہروں پہ پریشانی لے کے بیٹھے۔ یہ فکرہ فقط میں جو بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روح کو تسکین کے لیے پڑھنے لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے جملے پڑھے، بندوں کے چہرے پڑھے، بندوں کے چہروں پہ پریشانی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں حسن بادشاہ کی فضیلت میں جو بندہ مردہ نہیں مرد بن کے بیٹھا ہے، نہیں یار جسے پتا شاہ مردہ شیر یسا، وہ ہاتھ نیچے لے کے بیٹھا رہے، پھر وہ جانے یا اس کا مقدر جانے۔ میں نے کہا میں نے جملے پڑھے، بندوں کے چہروں پہ پریشانی نظر آئی، بندوں کے چہروں پہ حیرانی نظر آئی، بندے چپ نظر آئے۔ میں احسان کرتا ہوں، میں نے پہلے کہا دنیا کے جس ممبر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، پڑھنے والا اگر کوئی علی کا فضائل پڑھے، حسن کا فضائل پڑھے، حسین کا فضائل پڑھے، باقر کا فضائل پڑھے، سجاد کا فضائل پڑھے، اہل بیت کے کسی بھی فرد کا فضائل ممبر سے پڑھے، آپ نے سامنے چہرے پہ پریشانی نہیں لے کے آنی، آپ نے سامنے چہرے پہ حیرانی نہیں لے کے آنی۔ اس کی وجہ یہ ہے اظہر صاحب سارا مجمع چپ کر جائے، آپ دعا کریے اس نوکر کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور اٹھائیے گا۔ میں نے کہا جب بھی پڑھنے والا کوئی ممبر سے ان ہستیوں کا فضائل پڑھے فوراً چہرے پہ مسکراہٹ لے آنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ذکر سن کے صرف چہرے ہی نہیں کھلتے، ارے شجرے بھی کھلتے ہیں۔ ان کا ذکر ایسا ہے جسے سن کے چہرے ہی نہیں کھلتے، ارے شجرے بھی کھلتے ہیں۔ جو بندہ ابھی بھی میرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کے لیے میں جملہ آسان کروں، آؤ بتاؤں حسن بادشاہ جب 15 رمضان کو دنیا میں تشریف لائے کس کو کیا ملا؟ معرفت والے بندے بیٹھے ہو یہاں، علمی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں نے عام بندوں کی بات تو نہیں کی۔ میں نے کہا حسن بادشاہ جب دنیا میں آئے، بزرگوں آپ سے خصوصاً دعا لینے کے لیے بڑا اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہیں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چلیں اور آسان کروں اپنی قوم کے بچوں کو سمجھانے کے لیے، بیٹا کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے جو عرش پہ رہتے تھے انہیں ہمارے لیے فرش پہ بھیج دیا۔
اس سے آسان جملہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں. جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا میں سمجھوں گا وہ بندہ مجبور ہے یا وہ بندہ مغرور ہے کہ حسن بادشاہ کا نوکر بھی ہے, شیعہ گھر کا بھی ہے, ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ بھی پلایا ہے, حسین کا عزادار بھی ہے, حسن کا ماتمی بھی ہے, پھر بھی ماتم کرنے والا ہاتھ حسن کے فضائل میں نہیں اٹھا سکا. اس کے لیے آسان کرو, جب میرا مولا بادشاہ حسن دنیا میں تشریف لائے کس کس کو کیا کیا ملا, پہلا لفظ پڑھنا ہے, پھر میں نے چہرے پڑھ کے فیصلہ کرنا ہے میں نے اگلے لفظ پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے. جیسے ہی 15 رمضان کو حسن بادشاہ دنیا میں آئے سیدہ کو لال مل گیا. میں نے پہلے کہا تھا میں نے چہرے پڑھ کے اگلے فکرے پڑھنے ہیں. اچھا قیمتی موتی وہی دیے جاتے ہیں جہاں کوئی خریدار نظر آئے. مجھے جگت پور امام بارگاہ میں خریدار نظر آئے تو میں نے کہا میں اپنی زندگی سے قیمتی جملے آپ کو ہدیہ کروں. جو بندہ حسن بادشاہ کا نوکر بن کے بیٹھا ہے, جو بندہ حسن بادشاہ کا مرید بن کے بیٹھا ہے, اب لفظوں میں میرے ساتھ سارا مجمع بچے بوڑھے نوجوان اٹھ کے بھی بولے جملے کا حق ادا ہی نہیں ہوگا. اس سے ایسا انداز شاید میرے پاس ہو ہی نہ. جو بندہ حسن کا نوکر بن کے بیٹھا ہے, جیسے ہی علی کا لال, جیسے ہی سیدہ کا لال, جیسے ہی مصطفیٰ کا بیٹا, جیسے محمد مصطفیٰ کا فرزند حسن بادشاہ 15 رمضان کو عرش کو چھوڑ کے ہمارے لیے فرش پہ نازل ہوئے. آؤ پتہ ہوا کیا, کس کس کو کیا ملا. سیدہ کو لال ملا, علی کو وسیع ملا, نبی کو وارث ملا, قرآن کو مفسر ملا, اسلام کو محافظ ملا, حرم خدا کو پاسبان ملا, دین الہی کا نگہبان ملا. جس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھ سکا جنت کو سردار ملا, جبرائیل کو مخدوم ملا, زمین کو زینت ملی, مدینہ کو رونق ملی. نا رائے 3 نمبر لے کے محسن رضا علوی پاس ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا. جو دل کی دھڑکن سے حسن بادشاہ کے فضائل پہ ہاتھ اٹھے دعا نکلے, پھر ہاتھ اٹھا کے نوکر کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا. جیسے ہی حسن بادشاہ دنیا میں آئے بزرگوں ادھر پھلا تشبیہ نبیوں کے سلطان نے, ولیوں کے سلطان بیٹے حسن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. کیا ہوا, اب نبی کے سامنے حسن آئے, جسم کو جان مل گئی, پھول کو خوشبو مل گئی, ریحل کو قرآن مل گیا. جس کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھا جملہ یہ نہیں اس سے آگے ہے, ریحل کو قرآن ملا, طور کو جلوہ ملا, اور نور کو نور مل گیا. طور کو جلوہ ملا اور نور کو سارے بولو. اچھا اب سارے مجمع کو چھٹی ہے, جملہ رات کو بھی میں نے 224 وزیر خان فیصل آباد میں پڑھا. پھر مجھے نہیں پتا حسن کے نوکر کتنی دیر واہ واہ کرتے رہے. اب اللہ جانے اس جملے کی مجھے یہاں پہ قیمت کیا ملے گی. بڑا اچھا آپ نے استقبال کیا, بڑا اچھا آپ بول رہے ہیں, مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن پڑھنے والے کا کام یہ ہوتا ہے جو جملہ پڑھے اگر مجمع ساتھ دے پھر اگلا جملہ کم از کم اس کے برابر, اگر اس سے اوپر نہیں تو اس سے برابر تو کم از کم ہونا چاہیے. تو میں نے جو جملے اتنے پڑھے ان کے برابر نہیں, ان سے اوپر والا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جو بندہ فرش اعضاء پہ نہیں عرش اعضاء پہ بیٹھا ہے, جو لفظوں کا خریدار بندہ بن کے بیٹھا ہے, یار کیا کہنے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے. اچھا ایک بندہ بول کے میری بات کی تائید کرے, لیکن کرے ضرور. کیا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا سایہ تھا؟ میرا خیال میں ان کو بہت مشکل سوال کر دیا. بولو, سارے بولیں گے تو میں اگلا جملہ پڑھوں. نہیں تھا, نہیں آپ تو بول رہے ہیں, بچے بھی بولیں تو پڑھنے کا لطف آئے. نبی کا سایہ تھا تو پھر اب جملے کا لطف آئے گا. جس کا سایہ اس جیسا نہیں, اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے؟ یہ معیار ہے میری قوم کا. زندہ باد, زندہ باد. جو ہاتھ اٹھ گئے میں دل سے راضی ہو گیا ہوں. چلے میں جعفر بھائی اب ویڈیو کیمرے کو گھمانا, مجھے وہ ہاتھ دکھانا جو ماتمی کا بھی ہے, عزادار کا بھی ہے. اور حسن کی فضیلت کا جملہ سن کے ابھی بھی نہیں اڑ سکا. جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. آپ سب نے کہا نبی کا سایہ ہی نہیں تھا, نبی کا سایہ ہی نہیں تھا, نبی کا سایہ ہی نہیں تھا. آؤ میں بتاؤں, جو بندہ ساری زندگی یہ سنتا رہا نا کہ نبی کا سایہ نہیں ہے, نبی کا سایہ نہیں ہے, نبی کا سایہ نہیں ہے, اس کے لیے جملہ آسان کرتا ہوں. تاریخ اٹھا کے پڑھیں. جیسے 15 رمضان کو حسن بادشاہ دنیا میں آئے, ادھر مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ حسن کا آنا تھا. کیا ہوا, نبی نے نور کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا.
دیکھا جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار ہو گیا میں نے آپ کے سامنے نبیوں کے سلطان کی حدیث پڑھنے کے شرف حاصل. اگر کوئی بندہ کہے جی کیسے نور کا آئینہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ابھی میں نے حدیث پڑھی محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد. دکھ لگا اس جملے پہ یہ بندوں نے جملہ سمجھا بھی ہے پھر بھی سر ہلاتے رہے. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں. نبیوں کے سلطان نے فرمایا اولون محمد واوسطون محمد واخرون محمد وکلون محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد. ہاتھ اٹھاؤ زبان ہلاؤ حسن سے خیرات پاؤ. ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا درمیان والا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد. پھر اسی نبی کی حدیث کا جملہ میں تشریح کر کے ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ہدیہ کر دیتا ہوں. تاریخ اٹھا کے پڑھیں. جیسا آدم ہے ویسا نوح نہیں. میرا چاند نوجوان بیٹھے ہو, میں نے عام پشر کی بات نہیں کی, میں نے عام بندے کی بات نہیں کی, میں نے کسی فقیر کی بات نہیں کی, میں نے کسی عالم کی بات نہیں کی, میں نے کسی مجتہد کی بات نہیں کی, میں نے کسی تبع تابعین کی بات نہیں کی, میں نے کسی تابعی کی بات نہیں کی, میں نے کسی صحابی کی بات نہیں کی. قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ, میں اللہ کے نبیوں کی بات کر رہا ہوں, اپنے لفظوں کا نہیں. آج کی اس پہلی مجلس میں پہلی نوکری میں اپنے حرفوں کا بھی ضامن ہو کے جملہ اپنے قد سے پڑھا جناب کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا ہو. قرآن ممبر پہ لے کے آئے. قرآن گواہ ہے جیسا آدم ہے ویسا نوح نہیں, جیسا نوح ہے ویسا ابراہیم نہیں, جیسا ابراہیم ہے ویسا اسماعیل نہیں, جیسا اسماعیل ہے ویسا موسیٰ نہیں, جیسا موسیٰ ہے ویسا عیسیٰ نہیں. ان بچوں کو سمجھانے کے لیے بیٹا جیسا میں ہوں ویسا تو نہیں. یہ معیار حسن کے نوکروں کا جملہ یہ نہیں بزرگوں دعا لینے کے لیے, جملہ اس سے آگے ہے جیسا میں ہوں بیٹا ویسا تو نہیں. چلے میں اور بات کی تشریح کر دیتا ہوں. آپ کا ہاتھ بندہ ہوا, مجھے یقین ہے اٹھ کے حسن کو سلامی پیش کرے گا. جب بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں قرآن بھی ممبر پہ لے کے آؤ. آدم صفی اللہ بنا, نوح نجی اللہ بنا. آدم صفی اللہ بنا, نوح نجی اللہ بنا. ابراہیم خلیل اللہ بنا, موسیٰ کلیم اللہ بنا, عیسیٰ روح اللہ بنا. اللہ نے سارے نبیوں کو ڈیزینیشن دیے, اللہ نے سارے نبیوں کو عہدے دیے. کسی کو صفی اللہ بنایا, کسی کو نجی اللہ بنایا, کسی کو خلیل اللہ بنایا, کسی کو کلیم اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا. اب پھر میں کہتا ہوں بندہ مردہ نہیں مرد بن کے بیٹھا ہو اور بولے نہ ہو نہیں سکتا. جب پوری کائنات میں جیسا آدم ویسا نوح نہیں, جیسا نوح ویسا ابراہیم نہیں, جیسا ابراہیم میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں, جیسا موسیٰ ویسا عیسیٰ نہیں. اٹھاؤ پوری کائنات کی ہسٹری ایک ہی خاندان ملے گا اہل بیت کا, جن کا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد. اگر کسی اور کا بھی دل کرے بسم اللہ متوجہ ہے زبان. میں نے پہلے کہا, میں نے جان بوجھ کے کہا اگر کسی اور کا جی کرے, کیونکہ یہ میں نے جملہ پڑھا بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. میں نے تو پہلے کا مسکرانا تو دور کی بات, ہاتھ اڑانا تو دور کی بات, یہاں سانس لینا بھی عبادت ہے. ہاں جو بندہ حسن کا نوکر بن کے بیٹھا ہے, چلے میں جملہ اور آسان کروں. جس سے پتا حسن کیا ہے اور حسن کیا ہے. حسن کیا ہے اور نبیوں کے سلطان نے کیا فرمایا, میرا پہلا بھی محمد, تو جو میری جان رکھی ہے, درمیان والا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, وکلنا ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو پھر اگر اجازت ہو بندے 1400 سال سے ہم پہ اعتراض کریں شیعہ علی 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 کرتے ہیں, نبی کا ذکر نہیں کرتے. میں نے پہلے کہا ضروری نہیں بندہ 1.5-2 گھنٹے پڑھے مجمع کے پلے کچھ بھی نہ پڑھے, ایک ہی لفظ میں پہلا محمد سناؤں تھک گئے ہو, متوجہ ہیں زبان, سارے میری طرف متوجہ ہوں گے تو میں اگلا جملہ پڑھوں گا. میں نے پہلے کہا کہ قیمتی موتی وہیں دیے جاتے ہیں جہاں کوئی خریدار نظر آئے. ویسے بھی ہمارے مذہب میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا. جو بندہ آل محمد کا نوکر بن کے بیٹھا ہے, چلے میں پہلے جملے پہ دیکھوں گا, میں نے اگلے جملے پڑھنے ہیں یا یہیں پہ مسائل شروع کر دینا ہے. کون محمد مصطفیٰ؟ محمد عربی کسے کہتے ہیں؟ جس کی بات کا نام قرآن ہو. میں خصوصاً اپنے
अहले सुन्नत भाइयों के लिए जुमला पढ़ने लगा हूँ, तोहफे के तौर पे जुमला हदिया करने लगा हूँ। बंदे जो कहते हैं ये अली 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 करते हैं, नबी का जिक्र नहीं करते। आओ एक ही जुमले में बताऊं, मुस्तफा किसे कहते हैं? जिसकी बात का नाम कुरान हो, तरबियत गाह का नाम इमरान हो। बोलना चाहिए था इस जुमले पे, बोलना चाहिए था। बंदे थक गए तो मैं जुमला और आसान कर देता हूँ। बंदे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, नबी के चाहने वाले हो, नबी के उम्मती के रहनुमाई, नबी के मुसलमान के रहनुमाई, नबी के हुबदार के रहनुमाई, फिर नबी की फजीलत के जुमले पे मेरे सामने चुप रह नहीं सकते। आओ बताओ कौन है हसनैन का नाना जिसकी बात का नाम कुरान हो, तरबियत का नाम इमरान हो, और जिसके शागिर्द का नाम कुल्ले ईमान हो। जिसके शागिर्द का नाम कुल्ले ईमान हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया। फिर अगला इंसान अल्लाह ने हम पे ये फरमाया, हमें नौकरे कुल्ले ईमान बनाया। जो नौकरे कुल्ले ईमान बन के बैठा है वो बंदा चुप रह नहीं सकता। जुमला में बहुत ही कीमती आपको हदिया करने लगा हूँ। आओ मैं बताऊँ, मैंने पहले कहा है जिसे हसन का भी पता है, जिसे हुसन का भी पता है। आओ और आसान करो, अभी कुरान मिंबर पे लेके आए, आपका कुरान गवाह है। अल्लाह का एक नबी है, नाम जिसका यूसुफ है, उसके हुसन के बड़े चर्चे हैं, उसके हुसन के बड़े चर्चे हैं। जिसका हाथ उठेगा मैं दिल से राजी होके दोनों हाथ माथे पे रख के उसे सलामी पेश करूंगा कि आपकी मार्फत के क्या कहने। जब बंदा नबी का नौकर बैठा है, कुरान के अंदर अल्लाह का नबी है, नाम जिसका यूसुफ है, उसके हुस्न के इतने चर्चे हैं कि वो एक मकाम पे पहुंचा था, सामने चंद औरतें बैठी थी, उन्होंने हुस्न यूसुफ को देखा। कुरान कहता है हाथ भी कट गए, पता भी नहीं चला। अरे बोलो जो नबी की आशिक बन के बैठे हो, जुमला शायद यही फजाइल का आखिरी हो। कुरान से बात कर रहा हूँ, किसी मुल्ला की किताब की रवायत नहीं, अल्लाह के कुरान की आयत गवाह है। कुरान कहता है अल्लाह का नबी यूसुफ जब एक मकाम पे पहुंचा, सामने औरतों ने फल की बजाय अपने हाथ काट दिए। बुजुर्गों, कुरान कहता है हाथ भी कट गए, पता भी नहीं चला, लहू भी निकल आया, पता भी नहीं चला, हाथ भी कट गए, पता भी नहीं चला। फिर आओ मैं तुम्हें बताऊं हसनैन का नाना कौन है? जिसका हुस्न देखकर औरतें हाथ काट ले उसे यूसुफ कहते हैं। बंदा मुर्दा नहीं, फिर कह रहा मर्द हो, नबी का नौकर हो, बोले ना हो नहीं सकता। जिसका हुस्न देख के औरतें हाथ काटे उसे यूसुफ कहते हैं। और जिसके सिर्फ उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। जी आप सलामत रहे। हो नहीं सकता बंदा माँ की गोद से नादे अली पढ़ता हुआ परवान चढ़ा हो, बंदा अपने आप को नबी का नौकर कहलवाता हो, और फिर फजाइले मुस्तफा बुजुर्गों इस अंदाज में पहले सुना भी ना हो, और मेरे सामने बंदा हाथ उठा के मुझे दाद ना दे। आखिरी जुमला फजाइले मुस्तफा का, मेरे सामने हाथ उठा के मुझे दाद ना दे, बल्कि हाथ उठा के कायनात के सबसे सच्चे रसूल मोहम्मद मुस्तफा को सलामी पेश करे। जो बंदा नबी का नौकर बन के बैठा। आओ बताओ मुस्तफा किसे कहते हैं? नबियों का सुल्तान किसे कहते हैं? हसनैन का नाना किसे कहते हैं? जो बंदे चुप हो गए, अली का भाई किसे कहते हैं? और आसान करता हूँ, अली का मौला किसे कहते हैं? हसनैन का नाना किसे कहते हैं? कौन? मोहम्मद मुस्तफा। आओ बताओ मोहम्मद अरबी किसे कहते हैं? सफेद रिश बुजुर्ग, आपके उठे हुए हाथ के क्या कहने? मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। क्या सलमान मिजाज बन के दाटे रहे हैं? जब बंदे ज़हनी तौर पे बेदार बैठे हैं। आओ बताओ मोहम्मद मुस्तफा किसे कहते हैं? पहले ऐसे शान रिसालत सारे मजमे ने सुनी हो, बेशक खामोश हो के चुप हो के सुनना, अगर ना सुनी हो सारा मजमा अपने पाँव पे उठ के भी बोले जुमले का हक अदा नहीं होगा। आओ बताओ कौन है हसनैन का नाना? सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरकारे मदीना, कल्बे राहत सीना, ताजदार मदीना, इश्क़ अव्वल, इल्म अव्वल, अक्ल अव्वल, महबूब खुदा, ख्वाजा हर दो सरा, शाफी रोज़े जज़ा, हुस्न पनाहे हर बेनवा, अमीमुल जूद वल अता, अज़ीमुर रजा, नबीउल अंबिया, हबीब किबरिया, अहमद मुस्तफा। बंदे चुप हो गए। अहमद मुस्तफा शब्बे इसरा के दुल्हा,
थोड़े बंदे बोले हो, थोड़े बंदे बोले हो। जुमला ये नहीं आखिर पे नारा लगाना, तारीखी नारा लगाना। कौन हसनैन का नाना, अहमद मुस्तफा, शब्बे असरा के दुल्हा, ताजदार अंबिया, बेकसों के हाजत रवा, वसीला उज़्मा, मतलूब रब्बुल अर्ज़ व समा, फर्क नबूवत के आफताब, हुस्न यूसुफ के शबाब, मंबाई अनवार महताब, अफज़ल किताबुल मुस्तजाब, सैयद सदात, रूहे जाने कायनात, फातिह बाबे शिफात, अंबिया के सरताज, बेकसों की लाज, जनाब रिसालत मआब, साहब ताज वल मिराज, फरहान वाजिबुल वजूद, साहब मकाम महमूद, मनशाए रब्बे वदूद, आमदो अहमदो मोहम्मदो महमूद, हजूर पुरनूर, शाफी जोमल नशूर, नूर अला नूर। थक आप गए पढ़ मैं रहा हूँ, कौन मोहम्मद मुस्तफा, नूर अला नूर, हबीब रब्बे गफूर, बेकसों के कस, बेबसों के पास, बाइस शर्फे रूहुल कुदस, नूर तजल्लियात अरश, आफताबे हुदा, महताबे अता, मादने इत्तिका, सैयद अल अस्फिया, जलवाए हक नुमा, अक्स नूर खुदा, तानाए सफल, मौलाए कुल, खत्म रसूल, नूर मुजस्सम, शफी मुअज्जम, कंजुल ईमान, साहिब बरहान, नूर अल आइन जद्दल हसन वल हुसैन। अगर दुनिया को इसी मुस्तफ़ा की अजमत का पता होता तो फिर मुस्तफ़ा के बेटे के जनाजे पे तीर न चलते। बड़ा अच्छा फजाइल सुना आपने। यकीनन आप मेरी बात की इब्तदाई मसाइल में गवाही देंगे। एक दो दिन पहले यहाँ से एक जनाजा उठा है। अल्लाह आज के इस जनाजे के सदके उस भाई के अहलो याल को सब्र जमील अता फरमाए। अज़ादारों, दुनिया का दस्तूर है, बुजुर्गों आप मेरी बात की तायद करेंगे, कहीं भी कोई मारा जाए ना, अजर भाई होता क्या है, जनाजे उठ के कब्रिस्तानों में चले जाते हैं, औरतें घरों में रहती हैं। यकीनन आपने कल भी मंजर देखा होगा जब भाई को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे, पर्दादार घरों में रही, जनाजा उठ के कब्रिस्तान में चला गया। बंदा हो हल्के का मातमी, हुसैन का अज़ादार, हसन का मातमी, पहली सतर पे मातम की तैयारी करे। अज़ादारों, दुनिया का दस्तूर है, जनाजे उठ के कब्रिस्तानों में चले जाते हैं और औरतें घरों में रह जाती हैं। मुसलमानों, हमें दुख ही इस बात का है, करबला में हुआ कुछ यूं, जनाजे पड़े रहे, औरतें कैदी बन के शाम के बाजारों में। शायद मैं जुमला समझ आ ही नहीं पाया, माफ़ करना। जो बंदा हसन का जनाजा उठाने के लिए आया है, कोशिश करना हाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि आंसू ना मेरे बस में है, अज़ादारों ना आपके बस में है, लेकिन हाय करके रोना हसन हुसैन की बहनों की हसरत रह गई। नहीं रोने दिया नाने की उम्मत ने भाइयों के जनाजे पे बहनों को। जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे जुमलों को वसूल कर रही, अल्लाह तुम्हारे भाइयों के मान सलामत रखे। अगर मान सलामत नहीं रहे तो अली की बेटियों के नहीं रहे। अज़ादारों, मुझे बोल के बताओ, जिनका हसन और हुसैन जैसा वीर हो, नहीं आता रोना आपको? जो बंदा हैरान होकर बैठा है, मुसीबत के जुमले जरूरी नहीं बंदा पढ़े फिर ही हाय निकले। जो बंदा हसन का नौकर है, इन दिनों में उसके सामने तो हसन का नाम आ जाए तो उसकी आंखें भीगना शुरू हो जाती है। मिल गई ना जब जहर मेरे मौला हसन को। अज़ादारों, हो सकता है मैं मुकम्मल शहादत ना पढ़ूं, जितना आप सुनेंगे मैं उतना पढ़ूंगा, लेकिन जो हसन का दर्दमंद मोमन बन के बैठा है, मिल गई ना जब जहर मेरे दूसरे इमाम को। आ गए जनाब कासिम की अम्मा के दरवाजे पे। जो बंदा हसन का जनाजा उठाने के लिए बैठा ना, वो बंदा शर्म करके नहीं रोएगा। अब सिर्फ हालत सुनना कि मेरे इमाम की हालत क्या थी। कासिम की अम्मा ने दरवाजा खोला, कासिम के बाबा की हालत क्या देखी, सर से इमामा उतरा हुआ, आबादोश से लटक रही है, चेहरे के रंग जर्द हैं, जिगर पे इमाम का हाथ है। जिसे नहीं रोना आया इमाम से माफी मांगे, जिगर पे इमाम का हाथ है। कासिम की अम्मा की आवाज़, मौला खैरियत? फरमाया कासिम की अम्मा, ज्यादा तफसीलात का वक्त नहीं, जल्दी कर मेरे कासिम को जगा। इतने जुमले कहने थे,
अज़ादारों बताओ उस वक्त शहज़ादे हसन के कासिम की उम्र कितनी थी? इतनी उम्र थी जितनी करबला के जंगल में हुसैन की बेटी की थी। जो पुराने कदीमी अज़ादार बैठे, अल्लाह तुम्हारे बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रखे। 3.5 साल के कासिम, मौला हसन की जोजा कासिम की अम्मा ने कासिम को जगाया। कासिम को जगा के अब जिसने घरों तक रोते हुए जाना है वो मुसीबत का जुमला बर्दाश्त करे। कासिम की अम्मा ने कासिम को हसन के सीने पे लिटाया। अज़ादारों तड़प के उठे मौला कासिम, रो के कहते अम्मा मुझे किस गरम बिस्तर पे लिटाया है? आवाज़ें बुलंद हो जानी चाहिए थी इस जुमले पे। जो हल्के के मात में बैठी हो, तड़पी कासिम की अम्मा रो के कहती कासिम ये गरम बिस्तर नहीं तेरे बाबे का सीना है। बाबे के सीने का नाम आना था। तड़प के रो के कहते अम्मा इतना गर्म क्यों है? हसन बादशाह की आवाज़ कासिम ज्यादा तफसीलात का वक्त नहीं, मेरा शहजादा मेरे पास वक्त कम है, जल्दी मेरी बहनों के घर में जा, उन्हें मेरी मौत की इतला दे गया। जगतपुर वालों दुआ करो अल्लाह ना करे कोई बहन सो रही हो, उसे उसके भाई की मौत की इतला के लिए जगाया जाए। बहनें सोई उठ के बर्दाश्त नहीं करती भाइयों की मौत की इतला, तो फिर मुझे बोल के बताओ जिनका वीर ही हसन जैसा हो कैसे बर्दाश्त करेगी? हसन बादशाह की आवाज़ कासिम मेरी बहनों के घर पे दरवाजे पे जाके उन्हें इतला दे गया। अब इस इलाके के शुरफा बुजुर्ग मुझे बताना कि 3.5 साल के बच्चे को खबर होती है कि मैंने मौत की इतला कैसे दे के आनी है? कासिम ने कहा बाबा मैंने जाके कहना क्या है? अब जो हल्के के मातमी बैठे हो जुमला तारीख का पढ़ने लगा, सैयद मुझे माफ करना। हसन बादशाह ने कासिम को करीब बुलाया, सर से इमामा उतारा, आस्तीनें उल्टी, बिला तशबीह गिरेबान चाक किया, सर पे रेत डाली, फरमाया कासिम अब तुझे बताने की जरूरत नहीं। कासिम मेरी बहनें तेरी हालत देखेंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि तू यतीम होने वाला है। छोड़ दिया सारा मजमून, चल पड़े जनाबे कासिम। चलते चलते मदीने की गलियों में आधी रात का वक्त, शहजादे कासिम कभी उल्टी आस्तीनें देखते, कभी गिरेबान चाक देखते, कभी रात का अंधेरा देखते। चलते चलते अज़ादारों आ गए हसन की बहनों के दरवाजे पे। क्या देखा? दरवाजा बंद था। जब मैं इशारा करूं फिर तबूत लेके आइएगा। दरवाजा बंद था। क्या हुआ? शहजादा कासिम ने अपना सर दरवाजे की देखी। अब जो बंदा हसन का जनाजा उठाने के लिए बैठा है, मैंने पहले कहा सुनो मेरे बस में है अज़ादारों, हाय आपके भी बस में है, हाय मेरे भी बस में है। जनाजे हमेशा ऊंची आवाजों में आते अच्छे लगते हैं, और जो हसन का जनाजा उठाने के लिए आए हो, अब बिला तशबीह शहजादे कासिम ने फुप्पी अम्मा के दरवाजे की दहलीज पे अपना छोटा सा सर रखा, आहिस्ता आहिस्ता कहता है अम्मा दरवाजा खोल, मेरा बाबा चंद लम्हों का मेहमान है। अम्मा दरवाजा खोल, मेरे बाबे को जहर मिल गई है। अम्मा दरवाजा खोल, मैं मौत की इत्तला लेने के लिए देने के लिए आया हूँ। इतने जुमले कहने तक तड़प के उठी अली की आलिया बेटी, रोके कहती अम्मा फिजा चिराग करीब ले गया। बीबी फिजा की आवाज हुआ गया है, अली की आलिया बेटी की आवाज अम्मा मैंने ख्वाब देखा है, मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा है, रो रो के कह रही है और मेरे घर को फिर से आग लग गई, मेरे घर को फिर से आग लग गई। अम्मा दुआ कर मेरे बेटे घर में खैर हो। चली दरवाजे के करीब बीबी फिजा, अगर भाई जुमला बर्दाश्त करना, बिला तशबीह दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला बीबी फिजा की आवाज आई। कासिम को देखा रात के अंधेरे में, बीबी आवाज दे के कहती है अभी अली की बेटी उठी है, थोड़ी देर के बाद आना मांगने वाले, तो जो मांगेगा वो अली की बेटी तुझे देगी। आवाजें बुलंद करो जो हसन का जनाजा उठाने के लिए खड़े हो बैठे हो। बीबी फिजा की आवाज आई थोड़ी देर बाद आना, तो जो मांगेगा वो देगी, अली की बेटी है। कासिम की आवाज आई अम्मा मुझे पहचान, मैं तेरा कासिम। बीबी फिजा करीब गई, तड़प के कहती हाय मेरा अमीर कासिम। आवाज दे के कहता अमीर कासिम नहीं, तेरा यतीम कासिम। आज से अमीर नहीं,
میرا یتیم قاسم 2 یا 2.5 منٹ کی مہلت دینا. چھوڑ دیا سارا مضمون میں نے ماحول دے کے کہیں کوئی ماتمی مر نہ جائے. عزاداروں کتابیں کہتی ہے ادھر حسن کی حالت کیا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. جو بندہ حسن کا جنازہ اٹھانے کے لیے بیٹھا ہے, امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. امام قاسم کی اماں کو فرماتے, قاسم کی اماں مجھے میری بہن بڑی پیاری ہے, جب وہ میرے دروازے پہ آئے نا میرے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا لینا. میری بہن میرے جگر کے ٹکڑوں کو نہ دیکھے, میرے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا لینا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا. اللہ تعالیٰ قاسم لے کے جب اپنی پھپھی اماں کو اپنے بابے کے دروازے پہ آیا, ادھر حالت کیا جگر کے ٹکڑے سنبھال رہی تھی قاسم کی اماں. دروازے پہ آواز سنی علی کی بیٹی کی, بی بی نے جلدی سے اوپر تشت کے ایک رومال ڈالا, ایک کمرے میں لے کے جانے لگی کہ میں بہن کو نہ دکھاؤں جگر کے ٹکڑے. پیچھے علی کی بیٹی نے قاسم کی ماں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا چھپانا, اور میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. مجھے میری ماں نے 3 جمادی الثانی کا بتایا تھا تیرے حسن کے جنازے ہوں گے, تیرے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے, تیرے حسن کے جگر کے ٹکڑے. جلدی کر لی انہوں نے. عزادارو آ گیا حسن کا جنازہ. عزادارو آخری وقت تھا, امام حسن کا سر حسین کے زانوں پہ تھا. اب آوازیں بلند کرنا, جنازہ آ گیا. میں نے پہلے کا جنازے چیخوں میں آتے اچھے لگتے ہیں, لے آؤ ممبر کے سامنے جنازے کو. حسن نے کہا میری عالیہ بہن کہاں ہے؟ حسین نے کہا بھیا آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہے. حسن نے کہا بھیا میری دوسری بہن کہاں ہے؟ فرمایا آپ کا بایاں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہے. عزادار تڑپیں گے مومن اگر میں جملہ پہنچا پایا. حسن نے رو کے کہا حسین بھیا سارے ہی آ گئے, کسی نے میرے غازی کو نہیں بلایا. آوازیں بلند کرو. حسن کی آواز آئی, سارے آ گئے, کسی نے میرے عباس کو نہیں بلایا. آواز آئی, حسرت کے ہاتھ مل رہا ہے, رو رو کے کہہ رہا ہے عباس بھی زندہ رہا, اور سیدہ کے بیٹے غریب ہو گئے. آ گیا جنازہ. عزاداروں جب اٹھا نا یہی جنازہ گھر سے, بیویوں کی چیخوں کی آواز. عزاداروں کتابیں کہتی چلنے لگا جنازہ. مدینے کے ایک بازار میں آیا یہی حسن کا جنازہ. ایک رومال کا اشارہ ہوا, 300 تیر کمانوں میں آئے. انہوں نے تیر برسانا شروع کیے. 70 تیر حسن کے جنازے پہ آئے. عباس نے جنازہ چھوڑا, بازو پھیلا کے کھڑے ہو گیا. لوگ کہنے لگا اگر تیر مارنے ہیں کربلا میں آ جانا, وہاں روکنے والا کوئی نہیں. جلدی سے عباس گھر میں چلے. اگر بہن کی آواز ہے اماں فضا, اور لے کے جنازہ گئے تھے. واپس عباس آ رہا ہے, دعا کر خیر ہو. عباس نے سر سے امامہ اتارا, علی کی بیٹی کے قدموں پہ رکھا. آواز دے کے کہتا مجھے میری تلوار دے. آوازیں بلند کرو, آخری جملہ مجھے میری تلوار دے. میں دیکھتا ہوں کون ہے جو حسن کو دفن نہیں ہونے دیتا. بی بی کی آواز آئی, نا غازی لڑنا نہیں. حضرت حسین کی آواز آئی, دروازہ کھولو. حسن کا جنازہ واپس آ گیا, اور محمد کے بیٹے کا جنازہ, اور جس پہ تیر برس گئے. لوگوں نے اتنا ظلم کیا, ان کے